ایک وقت کی بات ہے جب جادوئی وادی گلزارستان میں ہر طرف خوشبو بکھری رہتی تھی۔ وہاں ایک نہایت خوبصورت، نازک اور معصوم شہزادی رہتی تھی جس کا نام پھول شہزادی تھا۔ اس کی مسکراہٹ جیسے بہار کی خوشبو اور آنکھیں جیسے نیلے آسمان میں تیرتے خواب۔ دوسری طرف ایک بہادر، نیک دل اور تھوڑا شرارتی شہزادہ تھا جس کا نام تھا شہزادہ عرفان۔ وہ دور کے ایک علاقے نور محل کا شہزادہ تھا جو ایک دن قسمت کے کھیل سے گلزارستان پہنچا۔ یہ کہانی ہے دو دلوں کے ملنے، خوابوں کے سچ ہونے اور محبت کے ان جذبات کی جو لفظوں سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ پھول شہزادی روز باغ میں جا کر اپنے کبوتر پنکی سے باتیں کیا کرتی۔ ایک دن باغ میں ایک اجنبی گھوڑے کی چاپ سنائی دی۔ شہزادی نے دیکھا ایک شہزادہ نیلے لباس اور گہرے بھورے بالوں والا اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہی تھا شہزادہ عرفان۔ پھول شہزادی نے گھبرا کر پنکی کو اپنے ہاتھ سے اڑا دیا، لیکن پنکی نے بجائے اڑنے کے شہزادے کے کندھے پر بیٹھ کر پیار سے گنگنانا شروع کر دیا۔ عرفان نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے کہ پرندہ جانتا ہے میں کس کے تلاش میں ہوں۔ شہزادی شرما گئی اور نظریں جھکا لی۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، لیکن ان کے دلوں میں جیسے پہلے ہی کوئی تعلق جاگ اٹھا تھا۔ کئی دنوں تک شہزادہ عرفان گلزارستان میں مہمان رہا۔ روز وہ باغ میں پھول شہزادی سے ملتا اور ہر ملاقات ان کے دل کو مزید قریب لے آتی۔ عرفان شہزادہ کے لیے نیلے گلاب لاتا اور شہزادی بدلے میں سے کہانیاں سناتی جو اس نے اپنی دادی اماں سے سیکھی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ دونوں ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ شہزادہ عرفان نے کہا، پھول، اگر بارش کی بوندیں خواب ہوتی تو میرا خواب صرف تم ہوتی۔ پھول شہزادے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ صرف اتنا کہہ پائی، اور اگر خواب حقیقت بن جائے۔ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن ان کی خاموشی نے وہ سب کہہ دیا جو لفظ نہ کہہ سکے۔ لیکن محبت کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ نور محل میں بغاوت ہو چکی تھی اور شہزادہ عرفان کو فوری واپس جانا پڑا۔ روانگی سے ایک دن پہلے اس نے پھول شہزادی کو اپنی ماں کی دی ہوئی نیلی انگوٹھی دی اور کہا، اگر قسمت نے چاہا تو یہ انگوٹھی ہماری محبت کی پہچان بنے گی۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو لیے وعدہ کیا، میں ہر رات یہ انگوٹھی پہن کر تمہیں یاد کروں گی۔ عرفان چلا گیا اور دن مہینے بن گئے۔ پھول شہزادی ہر روز باغ میں بیٹھ کر پنکی کے ساتھ عرفان کا انتظار کرتی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور دل میں یقین زندہ تھا۔ ایک دن اچانک پورا گلزارستان گونج اٹھا۔ شہزادہ عرفان اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اس نے بغاوت ختم کر دی تھی اور اب اپنی محبت لینے آیا تھا۔ شہزادی باغ میں بیٹھی تھی جب اس نے پرانے گھوڑے کی آواز سنی اور پنکی خوشی سے اڑ کے شہزادے کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ عرفان گھوڑے سے اترا، شہزادی کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا اور کہا، پھول، کیا تم میرے ساتھ نور محل چلو گی ہمیشہ کے لیے؟ شہزادی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے انگوٹھی دکھائی اور کہا، یہ انگوٹھی آج تک میرے ہاتھ میں ہے اور میرا دل صرف تمہارا۔ گلزارستان اور نور محل کے بیچ ایک خوبصورت شادی ہوئی جس میں پریاں، جگنو، پرندے سب نے خوشی منائی۔ پھول شہزادی اور شہزادہ عرفان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ وہ دونوں روز شام کو باغ میں بیٹھتے اور اپنی کہانیاں نئی نسل کو سناتے۔ محبت، خلوص اور وفا کی یہ کہانی آج بھی گلزارستان کی ہوا میں گونجتی ہے۔ کیا آپ کو پھول شہزادی اور عرفان شہزادی کی کہانی پسند آئی؟ محبت کے اس خوبصورت سفر نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں سچی محبت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی دل کو چھو لینے والی کہانی میں۔